بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں جی ایس انجم اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا چینل پیپل اینڈ پالیٹکس۔ کیسے مزاج ہیں آپ سب کے؟ ٹھیک ہیں۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور لب کشائی کا اللہ پاک نے رحمت کی ہے وہ ہے جنگ میں کاروبار۔ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ جنگ میں کیسے کاروبار ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت حکمت عملی کی بات ہے اور ایک اسٹریٹجک سوچ کی یہ عکاسی کرتی ہے کہ جنگ میں کاروبار کیسے کیا جائے۔ اس وقت دنیا میں جو جنگیں ہوئی ہیں پاسٹ میں، ابھی ریسنٹ پاسٹ کی ہم اگر بات کریں اور افغانستان کی ہم مثال دیں آپ کو، تو اس میں افغانیوں کے پاس جب ہر طرف سے تنگ کر دیا گیا ان کو اور ہر طرف سے راستے بند کر دیے گئے، صرف امریکن ایئر کرافٹس آتے تھے، ان کے لیے چیزیں لاتے تھے اور اپنا مقصد حاصل کرتے تھے اور چلے جاتے تھے، تو افغانیوں نے کیا کرنا تھا؟ افغانیوں نے جو کچھ جنگ کے اندر ان کو ریمینز تھیں ان کی یو ایس اے والوں کی، اور جو ان کی فوجیوں کی ریمینز تھیں، جو وہاں پہ ان کو چیزیں ملتی تھیں، ان کی یونیفارم، ان کا اسلحہ، ان کی ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ان کے ہاتھ آتی تھیں، وہ ساری کی ساری اوپن مارکیٹ میں بیچ دیتے تھے اور اس طرح اپنی معیشت چلاتے تھے۔ اس طرح انہوں نے اپنے کاروبار کو زندہ رکھا۔ اب اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اسپیشلی جو اس وقت ہم ایک خطے میں جنگ لگی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ روس اور یوکرین اس وقت مد مقابل ہیں، اور اس کے پس پردہ رشیا ایک اکیلا ایک طرف کھڑا ہوا ہے اور دوسری طرف پوری دنیا اس کے ساتھ جنگ کر رہی ہے، جس میں یورپ ہے، یو ایس اے، یو کے اور جرمنی اور باقی سارے پلیئرز، آسٹریلیا تک اس کے ساتھ شامل ہیں۔ یوکرین کے ساتھ اس کو کسی نہ کسی صورت میں ایڈ کر رہے ہیں اور اس کو کسی نہ کسی صورت میں اس کی جنگ کی ہیلپ کرنے کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اب ایسی صورتحال کے اندر رشیا کے لیے بہت بڑا پرابلم کھڑا ہو گیا تھا کہ وہ کب تک ان کو فیس کرے۔ اب جنگ تو شروع کر دی، لیکن اب یاد رکھیں ناظرین کہ جنگیں لڑنا جو ہے یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ جنگیں بعض اوقات شروع کرتے ہوئے بندے کو ایک لانگ ٹائم میڈیٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ بہت سوچ بچار کے بعد یہ کام شروع کریں، اور اگر کرنا ضروری ہی ٹھہرے تو اس پر بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو پھر ختم کیسے کریں گے، اس کا پھر چلائیں گے کس طرح سے، وہ ساری اسٹریٹجی جو ہے آپ کس طرح سے بنائیں گے اور کیا آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی اس سارے کام کے اندر۔ تو جنگیں لڑنا جو ہے نا یہ آسان کام نہیں ہے، اور پھر جنگ کے ساتھ ملک چلانا یہ اس سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو ایک طرف سے آرسنل کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو اسلحہ گولہ بارود کی ضرورت ہوتی ہے، تو دوسری طرف آپ اپنے ملک کی لیولیہڈ کے لیے بھی آپ کو کام کرنا ہوتا ہے۔ اپنے ملک کے رہنے والوں کی گھر گرہستی چلانے کے لیے بھی آپ کو ریسورسز کریٹ کرنا پڑتے ہیں، جنریٹ کرنا پڑتے ہیں، اور ان کو ارینج کرنا پڑتا ہے آپ کو۔ تو اس کی یہ سارے محاذ پر آپ کو جنگ لڑنا پڑتی ہے۔ جنگ صرف خالی میدان جنگ کے اندر اتر کر لڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ معاشی بنیادوں پر بھی لڑی جاتی ہے، اخلاقی بنیادوں پر بھی لڑی جاتی ہے۔ میدان جنگ میں تو جنگ ہوتی ہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ باقی پولیٹیکل جنگ وار بھی آپ کی چل رہی ہوتی ہے، ڈپلومیٹک وار بھی چل رہی ہوتی ہے آپ کی، بہت سارے محاذ آپ کے کھل جاتے ہیں جن پہ آپ کو پھر نبرد آزما ہونا پڑتا ہے۔ تو اس وقت رشیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ رشیا کا جو کیس ہے اس میں بہت ساری تباہی ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک تو ان کے اسلحہ اور گولہ بارود ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ان کی معاشی تباہی بھی ہے۔ معیشت ان کی بہت زبوں حالی کا شکار ہونے جا رہی تھی، تو اس پر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی اس ڈے بائی ڈے ڈپلیٹنگ صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ باہر نکلے، اور انہوں نے دنیا میں اپنے دوستوں کو آواز دی اور ان کو بلا کے کہا کہ جی کہ آپ ہمارے ساتھ ٹریڈ کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں اس وقت جو تیل پیدا کرنے والے ملک ہیں، اوپیک، آئل ایکسپورٹنگ کنٹریز جو ہیں، وہ سارے کے سارے بیس کرتے ہیں مڈل ایسٹ کے ساتھ، یو ایس اے، کینیڈا، عراق، مطلب یہ چیزیں، یہ ملک جو ہیں یہ سارے، سعودی عرب اس میں ٹاپ سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور رشیا جو ہے یہ تھرڈ نمبر پہ آتا ہے آئل پروڈیوسنگ کنٹریز میں، تو اور ایکسپورٹنگ میں بھی۔ تو انہوں نے کیا کیا رشیا نے کہ اس کے پاس اب اور تو کوئی چیز تھی نہیں مارکیٹ میں سیل کرنے کے لیے یا ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے، یہ چیزیں لانے کے لیے، تو انہوں نے اپنا تیل جو ہے وہ پوری دنیا کو سستا کر کے بیچنا شروع کیا۔ یاد رکھیں ناظرین کہ دنیا میں تیل کی سب سے بڑی مارکیٹ رشیا کی جو تھی وہ یورپ تھا۔ تیل اور گیس کی سب سے بڑی مارکیٹ رشین وہ یورپ تھی، اور یورپ کے ساتھ جب جنگ ہو گئی، مطلب نیٹو کسی نہ کسی صورت میں اس میں پوری جنگ میں انوالو ہے، یورپ انوالو ہے، تو انہوں نے سینکشنز لگا دی رشیا کے اوپر، اور رشینز جتنی بھی انرجی سیکٹر کی چیزیں تھیں ان سب کو بین کر دیا وہاں سے۔ تو اب رشیا کی سپلائی لائن وہاں سے کٹ جانے کی وجہ سے ان کا ریونیو بھی کم ہو گیا، اور وہاں پہ ریونیو نہ ہونے کے برابر رہا، تو اب ان کو کھانے کے لالے پڑ گئے۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے باقی دوستوں کو بلایا، اور اس میں سب سے بڑی بات سعودی عرب۔ رشیا نے کیا کیا کہ سعودی عرب کو کال کیا کہ جی ہم آپ کو سستا تیل فراہم کرتے ہیں،
آپ ہمیں نقد پیسے دیں اور ہماری مدد کریں۔ تو سعودی عرب نے کیا چال چلی، سعودی عرب کی اسٹریٹجی مجھے بہت پسند آئی۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سستا آئل اٹھایا رشیا سے، اس کو اپنے پاس رکھا، اپنی جو ان کی انرجی سیکٹرز کی جو ریکوائرمنٹس تھیں اس کو پورا کر رہے ہیں، اور اپنا جو ان کو آئل پروڈیوس ہو رہا ہے وہ مہنگے داموں یورپ کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ کین یو امیجن کہ اتنا بڑا ٹریڈ اس وقت خطے میں ہو رہا ہے، ٹریلین ڈالرز تک بات پہنچ گئی ہے۔ ابھی اس سہمائی میں جو پچھلی سہمائی گزری ہے اس کے اندر سعودی عرب نے ایک رپورٹ کے مطابق کچھ 6.5 لاکھ ٹن آئل جو ہے وہ کروڈ آئل وہ اس سے رشیا سے امپورٹ کیا ہے، اس کو اپنے پاس رکھا ہے، اپنی استعمال میں لے کے آ رہا ہے، اور اپنے پاس سے مہنگا تیل جو ہے وہ یورپ کو ایکسپورٹ کر رہا ہے، اور اس طرح سے وہ پیسے کما رہا ہے، اور اس طرح سے رشیا کی بھی ہیلپ ہو گئی، اور رشیا کو بھی وہاں سے پیسہ مل گیا نقد، اور اس کی معیشت بھی چلنے کے لیے، اور ان کی جو جنگ کے پرابلمز ہیں، جو جنگ کی ان کی ضروریات ہیں وہ پوری ہونے چلی جا رہی ہیں۔ یہ تو کی سعودی عرب کی حکمت عملی تھی کہ سستا خریدو اور مہنگا بیچو۔ سعودی عرب نے یہ کام کیا اور اس پہ ٹھیک ٹھاک پیسہ کما رہا ہے۔ اب اس صورتحال کے اندر اپنے آپ کو ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ پاکستان کو آپ دیکھ لیں، رشیا نے ہمیں بھی آفر کی تھی سستے تیل کی، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم امریکہ سے ڈر گئے کہ جی امریکہ ہمارے اوپر پابندیاں لگا دے گا، امریکہ اس کو یہ کر دے گا، امریکہ ان کو پسند نہیں کرتا، اور آپ کو پتہ ہے ہم تو پھر امریکن غلام ہیں، جو وہ آقا کہے گا ہم نے وہ بات سننی ہے۔ ہمارے سارے کے سارے جتنے پاکستان کے اندر تھنک ٹینکس کام کر رہے ہیں یا پولیٹیشینز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جو آپ دیکھیں اسٹریٹجی کیا ہے ان کی دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے، جب تک ان کو امریکہ پیٹھ پہ ہاتھ رکھتا ہے وہ کام کرتے ہیں، جہاں سے ان کو ذرا سی امریکہ سے وہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم نے اپنے ملک کو تباہی تک پہنچا دیا ہے۔ اب مہنگا تیل ہم اس وقت پاکستان کے اندر جو پیٹرول آئل وغیرہ یوز کر رہے ہیں، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہمیں وہ جو OMCs ہیں، آئل مارکیٹنگ کمپنیز، جو یورپین ہیں بیسڈ ہیں، جو UK بیسڈ ہیں، جو امریکن بیسڈ ہیں، وہ ہمیں اس طرح کے کام ہی نہیں کرنے دیتی۔ اور ہمارے لیڈرز میں سے کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ اپنے ملک کی بقا کے لیے، سالمیت کے لیے وہ یہ کام کر لے کہ سستی چیز خریدے اور اس کو اپنے ملک کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کام کر لے۔ اس کو امریکن عشیرباد چاہیے ہوتی ہے، ڈالرز پیارے ہوتے ہیں، اس لیے وہ باہر کی بات سننے کے لیے ان کے سامنے من و انجی حضوری کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اب یہی کام سعودی عرب بھی تو کر رہا ہے۔ پچھلے دنوں بائیڈن وہاں پہ آیا، انہوں نے سعودی عرب نے ان کو ٹھینگا دکھا دیا، انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ پاکستان ایسی بات کیوں نہیں کر سکتا؟ حالانکہ ہم سعودی عرب سے بڑا ملک ہے، اٹامک نیشن ہے، ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، امریکہ کے سامنے ہم کیوں گھٹنے ٹیک رہے ہیں؟ آج یہ سوال میں آپ سب کے سامنے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے اپنے پولیٹیشین سے پوچھیں کہ جناب علی آپ ملکی معیشت کے لیے اس طرح کے احکامات کیوں نہیں جاری کرتے، اس طرح کے کام کیوں نہیں کرتے آپ، کہ جب ایک دنیا میں ایک باقی لوگ کر رہے ہیں تو ہم وہ اچھا کام کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح ایران جو ہے وہ سستا تیل ہمارے بارڈر پہ لا کے کھڑا ہوا ہے، ہم اس سے نہیں خریدتے، ہمارے یورپین آقا ناراض ہو جاتے ہیں، امریکن ناراض ہو جاتا ہے۔ رشیا ہمیں سستا تیل دینے کے لیے بار بار کہہ رہا ہے، ہم اس سے خریدنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ رشینز نے اپنی اکانومی کو بچانے کے لیے انہوں نے وہی تیل سعودی عرب کو دیا، سعودی عرب نے جیسا میں نے بتایا اس کو اپنے پاس رکھ کے اپنا سستا خریدا اور مہنگا باہر دے دیا، اپنے پاس سے باہر یورپ کو دے رہا ہے۔ اب یورپ کی بے بسی دیکھیے، یورپ ایک طرف تو جنگ میں انوالو ہونے کے بعد سینکشنز لگا بیٹھا رشیا کے اوپر، ساری چیزیں وہاں پہ سے جو امپورٹ ہوتی تھیں وہ سٹاپ ہو گئیں، اب وہ نکل رہا ہے باہر باقی دنیا سے وہی چیزیں خرید رہا ہے مہنگے داموں۔ یعنی اگر رشیا ان کے ساتھ جنگ کر رہا ہے تو یورپ بھی اس وقت پوری ایک جنگ کر رہا ہے اپنے ملک کے اندر اور اپنی دنیا کے ساتھ، جنگ کی صورت میں انوالو ہے اس وقت، کیونکہ ان کو معاشی جنگ لڑنا پڑ رہی ہے۔ اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی لیولی کے لیے ان کو ایکسٹرا خرچ کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ یورپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے، UK کو بھگتنا پڑ رہا ہے، USA کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اس لیے وہ مہنگی چیزیں باہر سے خرید رہے ہیں یہاں پہ اپنے لیے اور گزارا کرنے کے لیے۔ تو اس پوری جنگ کے اندر جو یہ کاروبار چل رہا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر پاکستان بھی اپنے ہاتھ رنگ سکتا تھا، بہتر طریقے سے کما سکتا تھا، اپنی لوگوں کے لیے بھلائی کر سکتا ہے، اپنے ملک کو بہتر ماحول دے سکتا تھا، لیکن ہمارے یہاں کسی لیڈر کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے جرت مندانہ اور اسٹریٹجک فیصلے کر لے۔ پتہ نہیں کب کوئی اس طرح کے اچھے لوگ ہمیں ملیں گے، افسوس اور انتظار میں زندگی بیتی چلی جا رہی ہے۔ تو ناظرین یہ صورتحال تھی اور یورپ کی بے بسی کا میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے۔ اب دیکھیں رشیا جو ہے نہ صرف اس نے سعودی عرب کو یہ کام کیا ہے بلکہ اب اس کو اور بھی اس کے پاس مارکیٹ ہے، اور وہ ہے افریقہ کی مارکیٹ، ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے افریقہ کی۔ اس نے اپنا وزیر خارجہ ابھی پرسوں ہی وہاں پہ بھیج دیا ہے،
وہ افریقن کنٹریز کے ساتھ جا کے بات کر رہا ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ آئل ایکسپورٹ کریں گے ان کو بھی، کیونکہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے افریقن مارکیٹ، جو کہ پہلے امریکن آئل یوز کرتی ہے، سعودی یوز کرتی ہے، عراقی یوز کرتی رہی ہے، اور لیکن اس وقت رشیا یہ چاہتا ہے کہ وہ مارکیٹ بھی اس کے ہاتھ میں آ جائے اور اس کو وہاں سے بھی ریونیو ملے اور یہ اپنی جنگ کو سپورٹ کر سکے۔ تو یہ ایک سارا کاروبار پس پردہ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے اور چل رہا ہے دنیا کے اندر، لیکن ہم لوگوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، شاید ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہمارے پالیسی میکرز کو نظر نہیں آ رہا کہ ہم بھی اس میں کوئی ایک حصہ ڈال لیتے اور اپنے ملک کے لیے کوئی بہتر فیصلہ کر لیں۔ تو ناظرین، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ اپنے اپنے اداروں میں، اپنے اپنے حلقوں میں یہ بات اٹھائیں کہ جب تو دنیا کے ساتھ اتنا بہتر اور سستا آپشن موجود ہے لیولی ہوڈ کے لیے، تو پاکستانیوں کو یہ سہولت کیوں نہیں دی جا رہی؟ ہم اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا پا رہے؟ اور ہم لیڈر سے کویسچن کریں کہ جناب پاکستان کی بہتری کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ یہ ایک بہت بڑا صورتحال ہے اور بہت بڑا المیہ ہے ہمارا کہ ہم نیشنل انٹرسٹ میں کم سوچتے ہیں، اپنے انٹرسٹ کے لیے پہلے بات کرتے ہیں، پہلے اپنا فائدہ والی ہماری پالیسی جو ہے یہ اس ملک کو تباہی کے دہانے پر لے کے کھڑی ہوئی ہے۔ کرپشن، کرپشن اور کرپشن، یہ ہمارا نعرہ ہے آل اوور دا پاکستان۔ جہاں کہیں بھی کوئی لیڈر بیٹھا ہوا ہے، جہاں کہیں بھی کوئی عہدیدار ہے، بس اس کا صرف باٹم لائن یہی ہوتی ہے اس کے کام کی کہ کہیں مال کہیں سے بنے۔ اب پاکستان کو کیسے بلڈ کرنا ہے، پاکستان کے لیے ہم کب سوچیں گے؟ ناظرین، یہ ہم سب کو مل کے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ آگے آئیں، بات کریں گے، بات چل نکلی ہے تو انشاءاللہ ان تک پہنچ بھی جائے گی، اور کوئی نہ کوئی غیرت مند پاکستانی سامنے آئے گا اس ساری لیڈرشپ کے اندر جو اس طرح کے معاملات اٹھا لے گا۔ آپ کی گفتگو، آپ کی بات، آپ کے کمنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں، آپ پلیز ضرور اس میں حصہ ڈالیں اور بتائیں اپنی نیشنل لیڈز کو کہ جناب آپ اس طرح کی بھی سوچ رکھیں، یہ بھی کام کریں تاکہ پاکستان کے رہنے والے لوگوں کی زندگیاں آسان ہوں۔ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو فار واچنگ دس چینل پیپل اینڈ پالیٹکس۔ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو فار یور پریشیس ٹائم۔ آپ اس چینل کو، اگر آپ کو یہ بات پسند آئی ہے تو اس کو بات کو پھیلائیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا کمنٹس میں اپنا رابطہ رکھیں تاکہ مجھ تک آپ کی قیمتی آراء پہنچیں اور ہم اس پر مزید بات کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس۔